बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नैब आर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया है, इसका इब्तिदा में तो मकसद कुछ और था इस केस को उठाने का, और अब मकसद कुछ और है। वैसे ये 3 रुकनी बेंच का नाम बिल्कुल फ़ुज़ूल है, क्योंकि बेंच तो सिर्फ़ एक रुकनी था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। बाकी 2 तो इमरानडू हज़रात थे और बिंदियाल एजाज़ुल हसन। कौन नहीं जानता कि ये सिरे से जज हैं ही नहीं, ये पीटीआई की बददियानत और बेईमान कारंदे हैं। तो शुरू में जो मकसद था वो क्या था, और अब जो मकसद है वो क्या है, और इस फैसले के इत्तलाक़ात क्या होंगे, और क्या इसका इम्पेक्ट वो पड़ेगा जिसका जश्न ये पीटीआई वाले मना रहे हैं, या इनके ख्वाब जो है वो एक मरतबा फिर शर्मिंदा होंगे, और शर्मिंदगी की इनकी जो है वो एक सेंचुरी पूरी होने वाली है। और फिर ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद अब जो पहला केस वो चलेगा 18 तारीख को, वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। उसके स्टे खारिज होगा, और वो कानून जो है वो नज़र आ रहा है कि वो कानून पार्लियामेंट का उसकी तायीद कर दी जाएगी, इस मानों में कि अदालत को ये इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के फ़ैसलों को कलअदम करे, इल्ला ये कि उसमें कोई आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ कोई अमर माने होता हो। और इसी तरह फिर जो मज़ीद इक़दामात हैं वो बड़े संजीदा नौइयत के हैं, और एक किस्म का इनकलाब सुप्रीम कोर्ट में बर्पा होने वाला है। यहाँ मैं इस तअस्सुर की नफ़ी इसलिए करना ज़रूरी समझता हूँ कि पीटीआई वाले ये तअस्सुर दे रहे हैं कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे तो मुस्लिम लीग वाले समझ रहे हैं, या अपोजिशन वाले जो पीटीआई की अपोजिशन है वो ये समझ रहे हैं कि हमारी अदालत हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद अदालत आइन और कानून के दायरे के अंदर फ़ैसला देगी, चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ जाता हो, चाहे वो किसी के हक़ में जाता हो। लेकिन जो मामलात पिछले कुछ बरसों से चल रहे हैं, अब वो खिलाफ़ी आइन है, वो अगर रुकते हैं और उनका फ़ायदा कुछ सियासी जमातों को पहुँचता है, तो इसका फ़ायदा जो है ये गैर मुतल्लक़ चीज़ है। असल चीज़ ये है कि क्या अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करती हैं, नहीं। नाज़रीन, जब ये कानून उठाया गया था, इमरान खान ने दायर किया था केस और बिंदियाल ने झट से उस पर बेंच बनाया था, तो उस वक्त ये तअस्सुर नहीं बल्कि यकीन था बिंदियाल को और उसके साथी बेज़मीर जजों को, और इमरान खान को भी, और इमरान खान के सहूलतकारों को भी, कि जल्द ही एक बगावत होगी और इमरान खान दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ जाएगा, जिसके बाद नैब का जो असल आर्डिनेंस है वो अगर पहले से बहाल हो जाए तो इमरान खान को अपोजिशन का रगड़ा लगाने का बेहतरीन एक मौका या गुंजाइश मिल जाएगी। और इस तरह मकसद ये था कि इमरान खान दोबारा बरसर-ए-इक़्तिदार आकर इन लोगों को सही तरीके से रगड़ा लगा सके, जो इनके ख़्याल में पहले कुछ कसर रह गई थी वो पूरी हो सके। फिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के बजाय शर्मिंदा होते चले गए, और इमरान खान अब हमेशा के लिए इक़्तिदार से बाहर हो चुका है, और कोई नहीं जानता कि कितने बरस लगेंगे इसको जेल से बाहर आने में। ये जल्दी बाहर नहीं आ रहा। तो अब नैब आर्डिनेंस को दोबारा असल शक्ल में बहाल करने का बिंदियाल को क्या फ़ायदा होगा? जनाब, 2 फ़ायदे। एक तो ज़ाहिर मनफी, जिसको कहते हैं ना केड़ निकालना, गुस्सा निकालना कि चलो और कुछ नहीं हो सका तो ये बर्तन भांडे ही तोड़ दो। और दूसरा फ़ायदा जो बिंदियाल लेना चाहता है वो ये है कि बहुत जल्द उसको अंदेशा था कि बाकी मुल्क तो उसको गालियां दे ही रहा है और देता रहेगा, लेकिन उसको अंदेशा था कि पीटीआई वाले भी उसको गालियां देंगे, तो चलो एक ऐसा काम कर जाए कि पीटीआई वाले खुश हो जाएं। और वो पीटीआई वाले उसी तरह खुश हो रहे हैं जिस तरह वो सदर बांदर, जो ईवान सदर में बैठा हुआ है बांदर, उसने जो एक ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उस पर ये खुश हुए थे कि लो जी, सदर ने तारीख दे दी इलेक्शन की। और बाद में खैर उनको अगले दिन ही पता चल गया था कि ये तो हमारे साथ हाथ हो गया है। तो बिंदियाल का मकसद इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये आर्डिनेंस बहाल होने के इत्तलाक़ात क्या होंगे, नतीजा क्या निकलेगा, मैं उन लंबी चौड़ी बहसों में नहीं जाऊंगा, टेक्निकल बातों में, टेक्निकल तफसीलात में, किस पर केस बहाल होगा, किस पर केस की नौइयत क्या है, किस पर क्या इल्ज़ामात हैं। मैं आपके सामने एक जनरल खुलासा पेश करूँगा, और उससे पहले मैं ये बता दूं कि जब ये नैब का पुराना आर्डिनेंस बहाल हुआ है, पुराना कानून बहाल हुआ है, तो इसमें वो शिक भी बहाल हो गई है जिसके तहत अपनी बेगुनाही साबित करना मुल्ज़िम का काम है। ये वो जुल्म है, ये दुनिया में कहीं नहीं है जो पाकिस्तान में इन जर्नलों ने
सियासतदानों का नाटका बंद करने के लिए ये कानून बनाया था, जो कतन गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर इस्लामी, गैर इंसानी है। क्योंकि मुलज़म अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर सकता है? पुलिस मेरे या आपके घर में घुस जाए और कहे कि तुम्हारे कमरे में ये जो फर्नीचर पड़ा हुआ है इसकी रसीदें दिखाओ, ये तुमने हराम के माल से कमाई है। चलो मुझे आपको छोड़े, एक रेहड़ी वाले को अगर नैब पकड़ ले कि तुम्हारे पास जो ये फ्रूट पड़ा हुआ है ये तुमने चोरी किया है, तो वो कहता रहेगा कि नहीं जनाब मैं तो मंडी से ख़रीद कर लाया हूँ। तो वो मंडी की रसीदें कहाँ से देगा, वो रसीदें कहाँ रखता है? तो नैब उसको पकड़ कर अंदर कर देगा मुस्तकिल, क्योंकि वो जो रेहड़ी वाला है वो ये सबूत दे ही नहीं सकता कि उसके पास जो फ्रूट पड़ा है और जो उसके गले में पैसे पड़े हैं वो सारे जायज़ आमदनी के हैं, उनमें नाजायज़ नहीं है। वो पैसों की रसीदें कहाँ से दिखाएगा, कहाँ से ये साबित करेगा कि ये पैसे उसने कमाए हैं, उसने कहीं से चोरी नहीं किए हैं? चोरी का इल्ज़ाम आस पर लगा दें बड़े बेफिक्र होकर, क्योंकि ये तो किसी ने पूछना ही नहीं है कि तुमने चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो साबित करो। पूछना तो ये है कि जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है वो ये बताए कि वो मैंने चोरी नहीं की। तो ये एक ज़ालिमाना शिक थी जो कौमी असम्बली ने ख़त्म कर दी थी, लेकिन ये बिंदियाल ने फिर बहाल कर दी, क्योंकि बिंदियाल बेईमानों का एजेंट है, बेईमानों का टाउट है और उसने ये फ़ैसला करना ही था। अब जो बाकी मामलात हैं वो ये है कि इस फ़ैसले से मुल्क की सियासत में क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि दो रिटायर्ड टाउट हजरात अब ये गुमराही फैला रहे हैं कि अब इस कानून की बहाली के बाद कोई इलेक्शन नहीं होंगे और पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले इस बात पर कि फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या इस कानून की बहाली से नवाज़ शरीफ साहब की वापसी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, वो आएंगे। और क्या इस कानून की बहाली से इलेक्शन डिले होंगे? इलेक्शन डिले नहीं होंगे। क्या इस कानून की बहाली से इमरान खान को कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिफर फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा उसको जो मिल रहा है वो पहले भी मिल रहा था, अब इसके बाद भी मिलता रहेगा। वो ये है कि नैब का रिमांड 90 दिन के बजाय 30 दिन का हो गया है। बिंदियाल ने ये शिक इसीलिए बहाल रखी है कि चलो इमरान खान को अपनी सास और बेटी और बीवी के क्रश को इतना रिलीफ तो मिलना ही चाहिए कि वो 30 दिन का रिमांड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिमांड चाहे 1 दिन का हो, चाहे 30 दिन का हो, चाहे 20 दिन का हो, इमरान खान को अब किसी तरफ से रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं है। इसके लिए रिलीफ के गुंजाइश के तमाम दरवाज़े, रखने, दरजे सब बंद हो चुकी है और ये भूल जाए PTI वाले लोग कि इमरान खान को कोई फ़ायदा किसी भी तरीके से, नैब को छोड़े, नैब ऑर्डिनेंस को छोड़े, किसी भी हवाले से इसको कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये सारी चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। तब्दील मसला क्या होगा? मसला ये है कि इसमें कुछ सियासतदानों पर मुकदमात बहाल हो जाएंगे। अब इन्होंने देखें नैब ऑर्डिनेंस में किया है ये है कि जो अफसर अगर करप्शन करेगा तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन बाकी जो हैं वो सियासतदान, सियासी नुमाइंदे वो पकड़े जाएंगे, मुकदमे खुल जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लोगों पर मुकदमे हैं और उनमें से अक्सर मुकदमे, सारे तो नहीं, कुछ यानी अच्छी खासी तादाद उन मुकदमात की हैं जो इमरान खान के हुक्म पर या मुशर्रफ के हुक्म पर ज़बरदस्ती बनाए गए थे और उनकी अभी तक इंक्वायरी होने की भी नौबत नहीं आई, जबकि उनको 10-10, 15-15, 20-20 साल उन मुकदमात को चालू हुए हो चुके हैं। ज़्यादातर पीपल्स पार्टी का मसला है, मुस्लिम लीग का बहुत कम मसला है। मुस्लिम लीग का मसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक केस है जो इमरान खान ने ज़बरदस्ती बनाया था कि चलो अब इस केस में भी इमरान खान को रगड़ो। वो था तोशाखाना केस। उस केस में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको इंक्वायरी की जा सके, लेकिन वो चूँकि इमरान खान ने बनाया था वो खुल जाएगा, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ और हमज़ा के केस जो हैं वो खुलेंगे, वो उन पर कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह शाहद खकान अब्बासी पर जो केस बनाया गया था वो भी ज़बरदस्ती का था शहबाज पर, और ये इन पर केसेस में कुछ ना कुछ कागज़ी मवाद है, लेकिन शाहद खकान और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस पर कोई कागज़ी मवाद भी नहीं है। तो इसके अलावा जो अहम बात है, उस ज़ालिमाना शिक के बावजूद के बेगुनाही साबित करना मुल्ज़म का काम है, उसके बावजूद जो फ़र्क पड़ेगा वो क्या है? फ़र्क ये पड़ेगा कि ठीक है ये केसेस चलेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कोई ना कोई मेरिट तो होगा ना जिस पर चलेंगे। अब तक जो ये केसेस चलते रहे थे इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे तक, वो मेरिट के ख़िलाफ़ थे, बल्कि उनकी बुनियाद कुछ और थी। वो ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान था, उससे पहले जब अंधेर नगरी मची थी नैब की, उस वक्त सदर के ओहदे पर फाइज था मुशर्रफ डिक्टेटर,
تو اب عمران خان تھا وہ اب نہیں ہے، یعنی جو نیب کو یہ آرڈر دیتا تھا کہ فلاں کو بھی رگڑ دو، فلاں کو بھی پکڑ لو، فلاں پر یہ کیس بنا دو، فلاں پر یہ کیس بنا دو، فلاں کو بغیر کیس کی پکڑ لو، تو اب تو وہ عمران خان نہیں ہے، نہ ہی عمران خان کے اوپر وہ اس کے دو جو والد ہیں، دو والد محترم، ایک والد محترم بجو باجوہ صاحب وہ بھی نہیں ہیں، دوسرے والد محترم جنرل فیض وہ بھی نہیں ہیں، اور پھر یہ کوئی اعجاز الحسن بھی دستیاب نہیں ہوگا نیب کو کہ جس کو کوئی ثاقب نثار، کوئی بندیال جو اعجاز الحسن کو یہ ڈیوٹی لگائے کہ تم نے فلاں ملزم کو اتنے عرصے میں سزا دلوانی ہے، جاؤ نیب عدالت کے سر پر بیٹھ جاؤ، اس کے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں جب نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے نیب جو بھی کارروائی کرے گا وہ ایک میرٹ بنائے گا، اس کے مطابق کارروائی کرے گا۔ اب ان میں سے جو افراد جن پر کیسز بحال ہوں گے، فرض کیجئے ان میں سے کچھ کیسز اصلی ہیں، انہوں نے واقعی کرپشن کی ہے، تو پھر تو بھائی انصاف کا تقاضا ہے کہ انہیں سزا ملے، پھر تو کسی کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن اس کھلواڑ کو لے کر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب سارے سیاستدانوں کا احتساب ہوگا، سب سیاستدانوں پر پرانے مقدمے بحال ہوں گے اور نئے مقدمے بنیں گے، تو یہ ظاہر ایک مبالغہ ہے اور بڑی دور کی کوڑی ہے اور اندھیرے میں جو سوجی ہے، اس کے علاوہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، یہ قانون پاکستان کے لیے مصیبت اس وقت بن سکتا ہے اگر پاکستان میں پھر سے فوجی آمدگی آ جائے اور وہ جو طے کر لے کہ سیاستدانوں کی پوری نسل ختم کرنی ہے، تو پھر یہ جو نیب کا قانون ہے اس کا مددگار ثابت ہوگا، لیکن مجھے تو یہ نظر نہیں آتا کہ ماشاءاللہ لگے گا۔ اچھا، بہرحال اس حوالے سے جو اہم باتیں وہ بعد میں کروں گا، پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ میں جو پہلا مقدمہ جس کی سماعت ہوگی وہ ہوگا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا۔ وہ قانون بحال ہو جانا ہے، یہ سب ماہرین قانون بتا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک جگہ گیری کے تحت بندیال جگے نے اس قانون پر سٹے دیا تھا، ختم کرنے کی جرت اور ہمت اس میں بھی نہیں تھی، تو وہ سٹے فل کورٹ سنے گا اور وہ قانون پارلیمنٹ کا اصل جس شکل میں انہوں نے پاس کیا وہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی لمبے چوڑے اس کی شکیں نہیں ہیں، یہ مختصر سا قانون ہے جس کے تحت جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ تنہا کوئی بینچ نہیں بنائے گا، بلکہ دو سینئر ترین ججوں کے مشورے سے بینچ تشکیل دے گا۔ جب یہ قانون بحال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندیال نے جتنے بھی بینچ اس قانون کے آنے کے بعد بنائے وہ سارے غیر قانونی اور کالعدم ہو جائیں گے اور اپنے فیصلوں سمیت کالعدم ہو جائیں گے۔ تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا اور کتنا بڑا کوہرام برپا ہوگا پی ٹی آئی کے صفوں میں اور ان بے ضمیر بکاؤ مال ججوں کی صفوں میں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہوا، جس کو میں کہتا ہوں کہ دراصل 1 رکنی بینچ ہے، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ جو دیا ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر فکرہ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے وہ پارلیمنٹ قانون ختم بھی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ظاہر ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی ترمیم کو ضرورت تو نہیں، کیونکہ قانون بھی آئینی ترمیم کے بغیر بنا اور قانون کا خاتمہ بھی وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو اپنے تفصیلی نوٹ میں اڑا کر رکھ دیا ہے۔ تو اگر اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے ہٹ کر دیکھیں تو اگر ریویو ہوگا تو ریویو ہوگا 3 رکنی بینچ کے پاس، جس میں اب 2 جج ہوں گے اور 1 ٹاؤٹ ہوگا، کیونکہ اس وقت تو 2 ٹاؤٹ تھے اور 1 جج تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ اب 1 ٹاؤٹ نکل گیا بندیال، تو 1 ٹاؤٹ رہ گیا وہ جہاز الحسن، تو 1 جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور 1 تیسرا جج ہوگا، بلکہ دوسرا جج ہوگا، کیونکہ 1 ٹاؤٹ تو اس میں برقرار ہے۔ دوسرا جج وہ ہوگا جسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بنچ میں اپوائنٹ کریں گے۔ اگر ریویو پر فیصلہ ہوا تو پھر آپ جان سکتے ہیں کہ جب 2 جج اور 1 ٹاؤٹ کا معاملہ ہو تو پھر فیصلہ کیا آئے گا، یعنی اس صورت میں بھی وہ چیز اڑ جائے گی۔ اور نیب کا آرڈیننس جو ہے یہ تو میں نے اس مفروضے پر بات کی نا کہ یہ ایز اٹ از بحال ہوگا اور چلتا رہے گا۔ یہ جو سارا میں نے اس کا پیش کیا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا نہیں ہوگا، وہ اس مفروضے پر تھا۔ لیکن اگر یہ اس کے خلاف بھی ریویو چلا گیا تو پھر کی یہ صورتحال ہے کہ پھر 2 جج ہوں گے اور ایک ٹاؤٹ ہوگا، اور پھر اس میں ہو سکتا ہے وہ سارے کا سارا یہ فیصلہ کالعدم نہ کرے، ہو سکتا ہے نیا بینچ بھی اس نیب آرڈیننس میں کچھ چیزوں کو رکھے، کچھ چیزوں کو ختم کر دے۔ لیکن یہ ظالمانہ شک جو ہے کہ بارے ثبوت ملزم پر ہے، یہ اس کو ہر صورت میں اڑنا پڑے گا اور یہ اڑ جائے گا۔ ناظرین، اس لیے 18 تاریخ بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے، اور میرا خیال ہے
کہ یہ جو معاملہ جب نمٹے گا تو اس کے بعد بندیال کی جو منزل ہے وہ جیل خانہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور ایک وجہ میں نے بھی بتائی ہے، کئی اور ذرائع سے بھی آپ تک یہ خبر پہنچی ہوگی کہ 9 مئی میں یہ مین سہولت کار تھا بندیال۔ اس کا خاندانی پس منظر دیکھیں نا آپ، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ فتح محمد بندیال کیا تھا، اس کا باپ ضیاء اللہ کا سیکریٹری، نہایت بدنام زمانہ وہاں کی سیکریٹری تھا۔ اس کا چچا جات فاروق بندیال اور اس کے دوسرے رشتہ دار، جنہوں نے اداکارہ شبنم کے گھر ایک قیامت برپا کی، ظلم کی انتہا کی، اس کو سزائے موت ہوئی، اور فتح محمد بندیال نے ضیاء الحق سے ملی بھگت کر کے ان کو بچا لیا۔ اور یہ خود بندیال یہ اتنا بڑا جرائم پیشہ ہے کہ اس نے لاہور ہائی کورٹ سے ڈھونڈ کر چن کر جرائم پیشہ افراد کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ مظہر ٹرکاں والا کو دیکھ لیں، وہ جہاز الحسن کو دیکھ لیں، جہاز الحسن کی کرپشن جو ہے مظہر ٹرکاں والا سے زیادہ ہے۔ اور اب جب یہ مسئلہ چلے گا تو نہ یہ مظہر ٹرکاں والا بچے گا، وہ بھی ٹرکوں کے کسی ٹرک کے نیچے آ جائے گا، اور نہ ہی یہ جہاز الحسن بچے گا۔ اور اس کے علاوہ جو 5 مزید ٹاؤٹ جج ہیں جن کو یہ اٹھا کر لایا، کسی کو سندھ ہائی کورٹ سے، کسی کو لاہور ہائی کورٹ سے، 5 ججوں کو، اب میں یہاں پر نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جائیں، وہ 5 جج جو ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جونیئر تھے، وہ فرمائشی تھے، وہ سفارشی تھے، وہ نالائق تھے۔ ایک ان میں سے خاتون جج کی لیاقت کا حال تو پچھلے کئی مہینے پہلے جب مقدمے کی سماعت ہوئی تھی تو اس نے پوچھا تھا کہ کیا فوج پر حملہ کرنا دفاعی اداروں پر حملہ کرنا ہوتا ہے؟ اندازہ کریں، یعنی یہ ایسے ہی سوال ہے جیسے کوئی کہے کہ کسی کا سر تن سے جدا کر دینا کیا قتل کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ وہ محترمہ تھی۔ اب اس طرح کے جو جج نالائق جن کو قانون کی ABC کا بھی پتہ نہیں، وہ سپریم کورٹ کے جسٹس بنا دیے گئے یہ بندیال چور کی وجہ سے۔ اپنے جیسے چور نالائق، کیونکہ بندیال خود بھی نالائق ہے، اس کو اپنا فیصلہ لکھنا نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے بہت سارے فیصلے جو ابھی تک لکھے ہی نہیں ہیں، شارٹ آرڈر کر کے معاملہ ٹال دیتا رہا۔ یہ اتنا بڑا یہ چور اور اتنا بڑا ٹھگ اور اتنا بڑا نالائق ہے، تو یہ سارے جائیں گے۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئیں گے، اکثریت ان کی ہوگی جو قانون اور آئین کو مانتے ہیں۔ اب قانون اور آئین کو مانتے ہیں تو پھر اگر وہ فیصلہ چاہے نواز شریف کے خلاف کریں، چاہے نواز شریف کے حق میں کریں، چاہے آصف زرداری کے خلاف کریں، چاہے آصف زرداری کے حق میں کریں، کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ ہوگا کہ یہ ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے، اگر خلاف دیا ہے تو ظاہر ہے ان کے خلاف ثبوت ہوں گے، اور اگر حق میں دیا ہے تو ظاہر ہے ان کے حق میں استدلال ہوگا۔ پھر کسی کو یہ کہنے کا نہیں آئے گا کہ جناب یہ ساس کے کرش کی وجہ سے فیصلہ دیا، یا مال پانی کھا کر یا ٹرک وصول کر کے فیصلے کیے۔ لیکن ناظرین، سپریم کورٹ میں تو انقلاب آئے گا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں جہاں عمران ڈوز کی تہوں کی تہیں لگی ہوئی ہیں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، یعنی درجنوں کے حساب سے ان دونوں ہائی کورٹس میں عمران ڈوز بیٹھے ہوئے ہیں جو مال پانی لے کر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آرڈر کیا کہ میں فلاں عمارت پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس عمارت کو گرا کر یہ میرے حوالے کی جائے۔ وہ تو پھر عوامی رد عمل آیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس فیصلے کی جو تعمیل کا فیصلہ تھا، یعنی اس فیصلے پر، اس حکم کی تعمیل میں جو فیصلہ کیا تھا، وہ پھر انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا اور معطل کر دیا۔ کیا دنیا میں کسی اور ملک کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جس کی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس قبضہ گروپ ہو اور وہ آرڈر کرے کہ فلاں جائیداد میں نے ہتھیانی ہے، میرے حوالے کرو؟ یعنی بجائے گنڈاسا استعمال کرنے کے وہ اپنا فیصلہ استعمال کرتا ہے اور ہتھوڑا بجا کر آرڈر کرتا ہے کہ فلاں جائیداد پر میں نے اپنے محل بنانے ہیں، تو وہ نکالو وہاں اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو نکالو، بلڈنگ گراؤ اور میرے حوالے کرو۔ یہ سب چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں انواع ہو رہی ہیں، تو ان پر بھی تو نظر رکھنا پڑے گی نا، کوئی نہ کوئی ہر چیز حرکت میں آئے گی، اور وہ چیز حرکت میں آئے گی۔ کہاں سے حرکت ہوگی یہ ابھی نہیں بتا سکتا۔ ناظرین، اس دوران جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور پہلے احتساب ہوگا اور سارے پھنسے جائیں گے، ان میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک ISI کا ریٹائرڈ ٹاؤٹ کامران خان، اس نے ٹویٹ بھی کیا اور کسی سے بات چیت بھی کی، اس میں یہ کہا کہ اگلے الیکشن میں نہ نواز شریف ہوگا، نہ زرداری ہوگا، نہ مریم ہوگی، نہ عمران خان ہوگا، نہ فلانا فضل الرحمان ہوگا، نہ فلانا ہوگا، نہ ڈھمکانا ہوگا۔ تو پھر کیا فیاض الحسن چوہان کو وزیر اعظم بنانا ہے یا فیصل بلوڈے کو وزیر اعظم بنانا ہے؟ لوگوں نے اس کی بات کو وزن دیا کیونکہ اس کو ماضی میں قربت رہی ہے۔ پہلے اس کو 7,000 روپے مہینے پر رکھا گیا تھا، اس کے بعد پھر ترقی ہوتی رہی، اور پھر جب یہ دور آیا پاشا کا، جنرل پاشا کا، پھر جنرل وہ ظہیر الاسلام، پھر وہ
یہ فیض چکوالی، آصم باجوہ، پھر وہ غفورہ، پھر ان 6 افراد سے اس نے خوب مال کھایا سرکاری خزانے سے، اور اب ماشاءاللہ یہ اربوں پتی نہیں ہے، اس کی جائیداد کے تخمینے کھربوں روپے میں ہے۔ اور لیکن اب یہ ٹاؤٹ نہیں ہے، اب یہ ریٹائرڈ ٹاؤٹ ہے۔ یعنی ایک تو اداروں کو اس کی ضرورت نہیں رہی، اداروں کی پالیسی بدل گئی، انہوں نے اس کی نوکری ختم کر دی، جس طرح شید ٹلی کی نوکری ختم کی، جس طرح محمد علی درانی کی نوکری ختم کی۔ پرانے دور کے سارے ٹاؤٹ حضرات کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، اور ان کو بھی اداروں کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ماشاءاللہ کھربوں پتی ہو گیا، اب انہیں کیا چاہیے۔ لیکن جو ذہن میں ایک شر پسندی ہے، ایک بدماش ذہنیت ہے، ایک گندی ذہنیت ہے، اس ملک سے انتقام لینے کی ایک ذہنیت ہے، اس کے پیش نظر یہ ہر روز افواہیں پھیلاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کی افواہوں پر یہ سوچ کر یقین کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کے تو ان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو یہ بات بھی وہی سے آئی ہوگی، وہی سے نہیں آئی۔ آپ یاد کریں سال سوا سال پہلے یہ کیا کہہ رہا تھا کہ جناب ایک اپنے جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل اظہر کے مظہر عباس، ان دونوں میں سے ایک آرمی چیف ہوگا اور ایک وہ چیئرمین ہوگا جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا۔ اس کی پیشگوئی یاد ہے نا آپ کو؟ اس نے قطعیت کے ساتھ لکھا تھا کہ یہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ 0% بھی اس کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے اس نے کیا لکھا تھا 3 سال پہلے کہ باجوہ اور عمران کی جوڑی 10 سال چلے گی۔ ایک ٹویٹ میں اس نے کہا کہ ایک پروگرام میں اس نے کہا کہ 10 سال چلے گی، اور اس ایک پروگرام میں اس نے کہا کہ 10 سال پلس چلے گی۔ یعنی یہ 5 سال جو ہیں، جو جس کے 2 سال اس وقت 2.5 سال ہو گئے تھے، تو یہ اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد مزید 10 سال، یعنی کہ ٹوٹل 15 سال کا یہ دورانیہ پورا کرے گا۔ یہ جو تگڑم بنی ہے بیجو باجوے کی، فیض کی، عمران کی، یہ 15 سال تک تگڑم رہے گی۔ کیا وہ پیشگوئی پوری ہوئی؟ اس کی پچھلے 3 سال میں جتنی بھی اس نے پیشگوئیاں کی ہیں، یہ وہی ہے جس نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی ہے۔ کوئی ایک پیشگوئی مجھے آپ میں سے، اگر آپ اس کا پروگرام سنتے ہیں یا اس کے آپ ٹویٹ دیکھتے ہیں، تو پچھلے 3 سال میں اس کی ایک پیشگوئی مجھے بتا دیں، ایک خبر مجھے بتا دیں جو اس نے 50-60 تو خبریں دی ہوگی نا اس طرح کی، ان 50-60 خبروں میں سے صرف ایک خبر بتا دیں جو صحیح ثابت ہوئی ہو۔ نہیں ہوئی، یہ بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اس کی جہالت کی انتہا ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ فضل الرحمان بھی غائب اور مریم بھی غائب۔ مریم اور فضل الرحمان پر تو نیب کا کیس ہی نہیں ہے، وہ کیسے غائب ہوگی؟ باقی باتیں بھی اس کی غلط ہیں۔ اور نواز شریف صاحب تو آ رہے ہیں، وہ الیکشن بھی لڑیں گے، اور میرا جو اندازہ ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے، چاہے وہ کم مارجن سے جیتیں، لیکن وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اتحادیوں کی مدد سے۔ ان کا رستہ اب روکنا کسی کے بس کی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہ تو مارشل لا لگانے کے موڈ میں ہے، نہ کسی کی سہولت کاری کر کے اسے حکومت میں لانے کے موڈ میں ہے، نہ کسی کا رستہ روک کر اسے حکومت میں آنے سے روکنے میں کوئی انٹرسٹ رکھتی ہے۔ بالکل یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، عمران خان کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی نہیں ہے، وہ 9 مئی کا واقعہ، اور 9 مئی نے عمران خان کی جان نہیں چھوڑنی۔ ایک دوسرے صاحب بھی ہیں، فیصل بروڈا صاحب، وہ بھی ریٹائرڈ آؤٹ ہیں، لیکن ان کی کچھ انفارمیشن درست ثابت ہوتی ہیں، زیادہ تر ان کی بھی غلط ثابت ہوتی ہیں۔ کچھ انفارمیشن اس لیے درست ثابت ہوتی ہیں کہ وہ اب ٹاؤٹی سے تو ان کو فارغ کیا جا چکا ہے، ریٹائرڈ کیا جا چکا ہے، لیکن اس دوران اس نے جو تعلقات بنایا، کیونکہ اس کا باپ بھی انہی محکموں میں ملازم تھا، اس نے بھی بڑی زبردست حرام خوری کی، اور اس نے بھی کی۔ ایک سرکاری افسر کتنا بھی بڑے عہدے کا ہو، وہ اتنی کھربوں روپے کی جائیدادیں اس کی لندن میں ہیں، اور اتنی ہی پاکستان میں اربوں روپے کی تو اس کے پاس کاریں ہیں۔ تو کچھ تعلقات ہیں جن کی بنیاد پر اس کی کوئی نہ کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر باتیں اس کی بھی غلط ہوتی ہیں۔ وہ کامران خان سے مختلف ہے، کیونکہ کامران خان کی تو 100 کی 100 غلط ہوتی ہیں، اس کی 100 میں سے کوئی 10-12 صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی بات کو بھی وزن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ نیب آرڈیننس کے فیصلے کے بعد نواز شریف کی پاکستان واپسی ملتوی ہو جائے گی۔ اگر نواز شریف کی واپسی ملتوی ہوتی ہے تو وہ کسی اور وجہ سے ہوگی، نیب آرڈیننس کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے میں ایسی کوئی بات شامل ہے۔ تو ناظرین، فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔